پچھلی ویڈیو میں میں نے جو پارٹ 1 ہے اس کورس کا، میں نے آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا، اور آخر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کی ہیڈنگ جو آپ آرٹیکل لکھیں گے وہ تھوڑی سی کیچی ہونی چاہیے، مختلف ہونی چاہیے۔ ابھی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہیڈنگ مختلف ہونی چاہیے اور کیچی ہونی چاہیے، اور کس طرح آپ لوگ آرٹیکلز لکھیں گے جو کہ مختلف ہو، تو اور آڈینس کو بھی ٹارگٹ ہو اور آڈینس کو بھی وہ اٹریکٹ کرے، جس کی وجہ سے اس کمپنی کا بزنس بھی گرو کرے اور لوگوں کو معلومات بھی حاصل ہوں۔ اس پارٹ 2 میں میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ ہیڈنگ کیسے مختلف ہونی چاہیے۔ ابھی ہم گوگل پہ جاتے ہیں اور اس قسم کے آرٹیکل ڈھونڈتے ہیں، ہم لکھتے ہیں ٹیسلا۔ جیسے ہم نے ٹیسلا لکھا، یہ دیکھیں یہ آ گیا۔ ہم آرٹیکل ڈھونڈتے ہیں، یہ ٹیسلا ہیز اے سائبر ٹرک فار کڈز، اٹس کالڈ سائبر کواد۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کنٹینٹ رائٹر نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ اس نے یہ دی ہے، ٹیسلا ہیز اے سائبر ٹرک فار کڈز، اٹس کالڈ سائبر کواد۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کیچی سا وہ ہے، ہیڈنگ ہے، مختلف ہے، اور اس میں ساری یہ دیکھیں سائبر کواد کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ اس آرٹیکل کو لوگ پڑھ کے سب جان جائیں گے کہ یہ سائبر کواد اور یہ کیا چیز ہے، ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائبر ٹرک کیا ہے اور کیا۔ While Tesla is yet to come out with a clear date to start production of Cybertruck for the markets, the US-based electric vehicle manufacturer has launched CyberQuad for children۔ یعنی بچوں کے لیے سائبر کواد بنایا ہے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آرٹیکل آسان الفاظ میں ہونا چاہیے تاکہ ریڈرز کو آسانی ہو پڑھنے میں۔ Cybertruck can wait for now. Tesla has released an electric car inspired by Cybertruck. It is called CyberQuad۔ یعنی اس کا نام ہوگا CyberQuad۔ It is four-wheel all-terrain vehicle powered by electric motor۔ اس میں electric motor استعمال ہوگی۔ The CyberQuad, though meant for kids, can also be used by adults if you weigh less than 68 kg. Inspired by Tesla Cybertruck design, the four-wheel ATV has full steel frame and LED headlights with the front face۔ ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کیا ہوگا اس میں، کیا کتنے کلو چھوٹے بچوں کے لیے ہے، کتنے کے جی تک، وہ ساری۔ تو یہ ہے کنٹینٹ رائٹر نے دیکھیں کس کمال سے اس سائبر ٹرک کو پورا ڈیفائن کیا۔ ڈو ناٹ مسٹیک دی سائبر کواد از اے ٹوائے کار۔ یہ بھی بتایا کہ یہ مسٹیک نہ کرو کہ یہ ٹوائے کار ہے۔ اٹ از پاورڈ بائی لیتھیم آئن بیٹری۔ اس آرٹیکل میں یہ بھی بتا دیا کہ اس میں لیتھیم آئن بیٹری استعمال ہوتی ہے۔ The 36 watt lithium ion battery has the potential to offer a range of 224 کلومیٹر۔ ساری یہ بھی بتا دیا کہ کتنے کلومیٹر تک یہ کام کرے گا، یہ مطلب ساری اسپیسیفیکیشن بتا دی۔ مطلب یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، لیکن کنٹینٹ رائٹنگ میں نے آپ کو بتایا نا، کنٹینٹ رائٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیکل لکھتا ہے جس سے اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اس بزنس کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ہے نا کسی بھی، وہ چاہے نیوز ویب سائٹ پہ ہو یا کسی اور ویب سائٹ پہ لکھے، لیکن اس پروڈکٹ کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے، وہ ساری وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور، میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ ایک اور کمپنی ہے امیزون۔ ٹھیک ہے، امیزون یہ ہم نے لکھ لیا۔ جیسے امیزون لکھا
یہ دیکھیں یہ آ گیا. اس سے ریلیٹڈ چیزیں ساری جو آرٹیکلس ہوں گی یا وہ ہوں گی اباؤٹ امیزون، امیزون کے بارے میں لکھا گیا ہے. ویلکم ٹو پرائم ویڈیو. دیکھ Amazon.com، امیزون کمپنی، یہ چیزیں ساری امیزون کے بارے میں آ گئی. اب ہم کنٹینٹ رائٹر نے دیکھیں اس کے بارے میں کون سا کوئی وہ لکھا. یہ دیکھیں یہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ امیزون کمپنی کے لیے لکھا گیا ہے. ایک ویب سائٹ ہے theverge.com میں. Amazon Alexa can now respond to running water and heating appliances. ٹھیک ہے. Amazon pharmacy customers can now order prescription refills through Alexa as well. ٹھیک ہے. ساری ڈیٹیل Amazon has expanded sound detection for routines. دیکھیں یہ اس نے ہیڈنگ لکھ کے دی ہے. اس طرح سے کیچی ہیڈنگ ہونی چاہیے، آسان الفاظ میں ہونی چاہیے تاکہ ریڈرز کو سمجھ آ سکے. As well as made Alexa prescription refill skill available to Amazon pharmacy. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں Amazon first announced its plan to support custom sounds. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کتنی ڈیٹیل سے انہوں نے لکھی ہے. یہ کنٹینٹ رائٹر کا یہ کمال ہے کہ وہ اس بزنس کے بارے میں، اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھے. جیسے لوگ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس پروڈکٹ اور اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور نالج بڑھتا ہے جس سے اس کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا، یہ ہیڈنگ ہو گئی. آپ لوگوں نے ایک یونیک سا کیچی سا ہیڈنگ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ لوگ ہیڈنگ یعنی آسان الفاظ میں ہونی چاہیے. دوسری بات کہ کی ورڈ جو ہے نا، آپ نے کی ورڈ کا بڑا خیال رکھنا ہے. آرٹیکل لکھنے سے پہلے کی ورڈ کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کون سا ٹرینڈ جا رہا ہے، کون سے لوگ جو ہے نا اس فار ایگزامپل ٹیسلا نے آپ کو کہا کہ مجھے سائبر ٹرک کے بارے میں کچھ لکھ کے دو. آپ جو ہے نا آپ ایک وہ ہے ایک کی ورڈ ٹول ہے، کی ورڈ ٹول .io. آپ اس میں جا کے یہ لکھیں. ٹھیک ہے. سائبر ٹرک. ٹھیک ہے. سرچ کریں. یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا کی ورڈ جو ہے نا اس کی زیادہ وہ ہے. یہ گوگل میں یا اس میں سرچ میں انجن میں کون سے زیادہ آج کل لوگ سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹاپ پہ آ رہا ہے سائبر ٹرک پرائس، یعنی دوسرے نمبر پہ سائبر ٹرک پرائس لوگ لکھتے ہیں. تیسرے نمبر پہ سائبر ٹرک پرائس ان پاکستان. یہ سائبر انٹرنیشنل سائبر ٹرک یہ سرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے سائبر ٹرک کو ضرور اپنے ہیڈنگ میں شامل کرنا ہے، کیونکہ جو ٹاپ پہ جو وہ ہو رہا ہے یعنی سرچ انجن میں جو ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ سائبر ٹرک ہو رہا ہے. تو سائبر ٹرک لکھ کے آگے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی ورڈز کا بڑا خیال رکھیں گے اور کی ورڈ ٹولز کو یہاں پہ دیکھ کے آپ نے یہ وہ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو جیسے وہ سرچ کریں لکھیں جیسے وہ ورڈ لکھیں تو آپ کا آرٹیکل سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں فار ایگزامپل سائبر ٹرک، دیکھیں یہ ٹیسلا سائبر ٹرک ول ہیو یوک اسٹیئرنگ ویلز. یہ دیکھیں ٹیسلا ہیز سائبر ٹرک فار کڈس.
जैसे हमने साइबर ट्रक लिखा ये आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, साइबर ट्रक टेस्ला। तो ये की टूल्स होते हैं जिसको आपने आर्टिकल लिखने के दौरान बहुत ही उसका ख्याल रखना है। इसके अलावा साइबर ट्रक इंटीरियर, साइबर ट्रक रिलीज डेट, साइबर ट्रक रेंज, साइबर ट्रक न्यूज़, ये देखें, ये टॉप की वर्ड्स हैं जो कि लोग इसको भी सर्च करते हैं। तो आपने आर्टिकल लिखने से पहले इन चीज़ का कीवर्ड का बहुत ख्याल रखना है। कीवर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इसका भी बहुत ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी तरह आपको कोई कंपनी जो है ना, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में आर्टिकल लिखने का कह सकती है, और आपने यहाँ पे कीवर्ड्स टूल्स से और गूगल में सर्च करके जो ज़्यादा सर्च लिखने वाले वो अल्फाज लिख के वो हेडिंग लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ हो, वो करना है, ताकि मुख्तलिफ भी हो, कैची भी हो, और कीवर्ड्स टूल में जो जैसे ही वो बंदा वो लिखे तो वो जो है ना सीधे ही वहाँ पे गूगल में टॉप पे आ जाए, लोग उसको देखें, ठीक है। इसके अलावा देखें, लोग और भी टेस्ला कार, लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ला कार को भी हेडिंग में वो कर सकते हैं, टेस्ला इंट्रोड्यूस न्यू कार साइबर ट्रक, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ हेडिंग देकर जो जिसकी वो जो है ना सर्च में वो जो कीवर्ड टूल्स हैं उसमें जो वर्ड सबसे टॉप पे आ रहा हो, जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हो, तो वो हेडिंग देकर आपने आर्टिकल लिखना है। बाकी तो डिटेल कुछ वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें ये, वो आपने वो करना है। इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल साइबर ट्रक के बारे में लिखने को कहा जाए, तो आपने उससे थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ इस आर्टिकल से एक चीज़ आपने और करनी है कि आपको जो भी फॉर एग्जांपल साइबर ट्रक के बारे में आपको टेस्ला ने कह दिया, आपने इससे मुतल्लिक और इस तरह के और आर्टिकल्स देखने हैं, जैसे ये है टेस्ला है साइबर ट्रक फॉर किड्स, इससे आपने थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ करके लिखना है। आपने लिखना है साइबर ट्रक फॉर किड्स, साइबर क्वाड, या कुछ ऐसे मुख्तलिफ करके लिखना है ताकि इससे ज़रा मुख्तलिफ लगे और कैची लगे। लेकिन कीवर्ड टूल्स में देखना है कि कौन सा वर्ड सबसे टॉप पे आ रहा है, वो भी आप वो अगर वो हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। आपने आर्टिकल लिखने से पहले एक तो आसान लफ्ज़ हो, एक हेडिंग मुख्तलिफ होनी चाहिए, दूसरा मैंने आप लोगों को समझाया कि कीवर्ड टूल्स के ज़रिए आपने जो टॉप सर्च कीवर्ड्स होते हैं उसको देखना है, उससे मुतल्लिक, और वही हेडिंग देनी है जिससे आपके आर्टिकल में जान आएगी, और जिसके लिए आप लिख रहे हैं या अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो उसमें वो जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा होगा आपकी वेबसाइट पे, या किसी के लिए लिख रहे हैं, कंपनी के लिए लिख रहे हैं, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि ये वाकई समझने वाला कंटेंट राइटर है, इसने कीवर्ड्स का भी ख्याल रखा, आसान अल्फाज में है, हेडिंग भी मुख्तलिफ है। लोग जैसे ही कीवर्ड लिखते हैं साइबर ट्रक या टेस्ला कार, ये चीज़ आ जाती है। तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छी अर्निंग आप करेंगे, और वो कंपनी आपको हायर भी करेगी, और आपको आपके साथ काम करने में वो एक वो आपके साथ काम करने में फ़ख्र महसूस करेगी कि हमारे पास एक ऐसा अच्छा कंटेंट राइटर है जो कि हर चीज़ का ख्याल रखता है, प्रोफेशनल है, उसको इस ये भी समझ आती है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो ढूंढते हैं कि जो अच्छा लिखने वाले हों, हर चीज़ का ख्याल रखें। तो ये देखें, आपको कहा जाए कि साइबर ट्रक के बारे में लिखना है, आपने उससे मुतल्लिक सारे आर्टिकल्स देख लेने हैं। मस्ट से साइबर ट्रक विल बी इंसेन, ठीक है।
اس سے متعلق سارے آرٹیکلز لکھنے ہیں. آپ نے اپنے ہیڈنگ کو اس کے مطابق یونیک بنانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ کی ورڈ سے سٹارٹ ہو یا کی ورڈز اس میں ہو کہ جیسے لوگ سرچ کریں تو وہ سامنے آ جائے. کی ورڈز کا بھی خیال رکھنا ہے اور باقی آرٹیکلز کو دیکھ کے اس سے مختلف بھی کرنا ہے. آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں معلومات تو وہ دیں گے، آپ نے خود پتہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کچھ محنت بھی کرنی ہے، کچھ سرچ کرنا ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی آرٹیکلز ہوں گے. آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے. اس کو پڑھ کے کچھ وہ جو کمپنی آپ کو نالج دے گی، آپ نے ایک یونیک سا مختلف سا ایک آرٹیکل آپ لکھ سکتے ہیں. اور باقی جو آرٹیکلز ہوتے ہیں اس میں جو آخر میں لکھا جاتا ہے یا جو کنکلوژن ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کچھ اپنے وہ کر کے اپنے کنکلوژن بھی بڑی اچھی طرح لکھنا ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ریڈرز کو صحیح معلومات حاصل ہوں. تو یہ پارٹ 2 ہو گیا. میں نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا کہ کیسے آپ لوگوں نے ہیڈنگ مختلف لکھنی ہے، کیسے آپ نے آسان الفاظ میں لکھنا ہے، اور آپ کو ایگزامپلز دیکھ کے سمجھایا کہ یہ دیکھیں آرٹیکلز ہیں، یہ کنٹینٹ رائٹرز نے لکھے ہیں جو کہ باقیوں سے اس کے ہیڈنگ میں مختلف تھی. انہوں نے کی ورڈز کا بھی صحیح استعمال کیا. کمپنی کے وہ جو ساری اسپیسیفکیشن ہیں وہ ساری چیزیں بھی لکھ دیں. ایسے بھی نہیں لگا کہ یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایک آرٹیکل کی طرح تھا اور ایک وہ تھا، ایک انفارمیشن دینی تھی اور اس کا فائدہ کمپنی کو بھی ہو رہا ہے. لوگ جیسے ہی پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک چیز نہیں آئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ رائٹر کا کمال، کہ وہ کیسے ایک اچھا آرٹیکل لکھتا ہے جس سے لوگوں کو صحیح معلومات ملے. تو نیکسٹ میں پھر میں آپ کو کچھ اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں کہ کنٹینٹ رائٹنگ آپ نے کیسے وہ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے نیکسٹ ویڈیو سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے گوگل ڈاکس کا استعمال کرنا ہے، گوگل ڈاکومنٹس کا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے گوگل ڈاکومنٹس لکھنا ہے گوگل سرچ پہ یا اپنے موبائل پہ اس میں لیپ ٹاپ پہ ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے یا آن لائن ہی گوگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے. وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ، اس کے جو ساری اسپیسیفکیشن ہے نیچے آرٹیکل کی ساری آسان الفاظ میں ہو، ہیڈنگ بھی مختلف ہو، کیچی ہو. آپ نے تھوڑا ذرا محنت کرنی ہے، سرچ کرنا ہے اس پروڈکٹ اس بزنس کے بارے میں، پورا ہی گوگل میں لکھ کے سارے آرٹیکلس کو ریڈ کرنا ہے کہ اس طرح کی ہیڈنگ کوئی نہ ہو، تھوڑی بڑی مختلف ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ کی ورڈ ٹولز کا آپ نے استعمال keywordtools.io میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کی ورڈ جو ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا ہے جو ٹاپ سرچ میں آتے ہیں یا جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں اس کی ہیڈنگ دینی ہے جس سے آپ لوگ کا آرٹیکل ایک بہتر آرٹیکل بن سکتے ہیں. آپ کی ورڈز ٹول میں جا کے جو 3 4 5 جو اچھے وہ ہوتے ہیں سرچ ہوتے ہیں وہ آپ آرٹیکل میں مینشن کر کے اس سے وہ کر کے ایک اچھا آرٹیکل بنا سکتے ہیں. جس طرح کہ یہ دیکھیں سائبر ٹرک ہے، سائبر ٹرک ریلیز ڈیٹ ہو گیا، رینج ہو گیا، نیوز ہو گیا، چیمر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری وہ ہے جو ٹاپ کی ورڈز میں آتی ہے. تو آپ نے کی ورڈز کا بڑا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے اور گوگل ڈاکومنٹس میں جا کے آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے.